من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ اس مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قتل عمد کی اخروی سزا کو بیان فرمایا۔ دنیاوی سزا جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا، سورہ بقرہ شریف میں بیان ہوئی، دنیا کے اندر اسے قصاصاً قتل کیا جائے گا، قتل عمد کے مجرم کو، ظالم کو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے بندے کی جو بندہ قتل کے بعد توبہ کیے بغیر ہی مر جائے، اس کو یہاں سزا نہیں ہوئی، قصاصاً قتل نہیں کیا گیا، تو اس بندے کی سزا جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں آخرت میں اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ذہن میں رہے مسئلہ کہ قتل کرنے والا جو ہے نا قاتل، بعض اوقات صرف قاتل مجرم نہیں ہوتا، بلکہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بھی جو بندہ کسی مسلمان کے قتل کی آدھے لفظ کے ساتھ بھی، آدھے کلمے کے ساتھ بھی حمایت کر دے نا، وہ بھی قیامت والے دن جب آئے گا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے بندہ۔ یہ آدھے جملے، آدھا کلمہ فرمایا حضور نے، آدھا کلمہ، جیسے اقتل ہے نا، تو قتل کر دے، اسے کچھ نہیں ہوتا، اقتل تو قتل کر دے، یہ ایک جملہ ہے، یہ احتیاط کے لیے کلمہ بولا، یہ اس کی حمایت کے لیے، احتیاط نہیں، اس کی حمایت کے لیے یہ جملہ بولا، کلمہ بولا اس نے، کر دے تو قتل۔ حضور فرماتے کسی نے اک کہا ہے نا، تل نہیں بھی کہا، اک آدھا کلمہ ہے۔ حضور نے فرمایا کسی نے اک کہا ہے نا، آقا علیہ السلام قیامت والے دن وہ بھی لٹکا جائے گا، اس کے بھی ماتھے پہ لکھا ہوگا یہ بندہ رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جائے، بس اسے کچھ نہیں ملنے والا رب تعالیٰ کی رحمت سے، وہ بھی قیامت والے دن قاتل کے سزا ساتھ جہنم میں سزا پائے گا۔ آج دیکھیں کتنی ساری جگہوں پہ مسلمان قتل ہو رہے ہیں یا نہیں، اور وہاں پہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے مسلمان ہی مسلمان کو مار رہے ہیں، اور جہاں مسلمان کو مار رہے ہیں، دونوں پارٹیاں اپنے اپنے طور پر جناب جو بھی ہے معاملہ وہ اپنا کہہ رہی ہے کہ یہ ہوا تھا، وہ اپنا کہہ رہی ہے یہ ہوا تھا۔ اب خواہ مخواہ کے ہم لوگ بیٹھ کے کبھی اس کی حمایت کر کے کبھی اس کی حمایت کر کے اپنے آپ کو جلی جہنم خرید رہے ہیں۔ یہاں پہ پاکستان میں کتنے سارے قتل ہوتے ہیں، ہم خواہ مخواہ جناب ایک کی طرف ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا حقیقت حال کا کیا ہے۔ آج کل کا دور بھی ٹی وی کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، انہوں نے جو جھوٹ گھڑا سارے کا سارا سنا دیا اوپر، ہے یا نہیں ایسا؟ ہم خواہ مخواہ کسی کے یہ گھر بیٹھے ہوئے کسی قاتل کی حمایت کر دینا نا قبلہ، یہ صرف پوری حمایت کرتے ہیں ہم، تو ہماری پارٹی ہے، اس نے مار دیے کو بندے، حکومت نے مار دیے ہیں، ہم خواہ مخواہ ان کی حمایت کریں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس قتل میں وہ سارے شریک ہوں گے جتنے بھی لوگ اس کی حمایت کرنے والے۔ آدھا لفظ، آدھا کلمہ بول کے جس نے اک بھی کہہ دیا نا، اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ تو جو بندہ خود مباشر ہے، یعنی خود بندہ قتل کر رہا ہے، بندہ ہاں جی جو حکم دے رہا ہے، جنہوں نے جناب وہ کورٹوں میں بیٹھ کر جنہوں نے احکامات جاری کیے، ہاں جی ٹھیک ہے جی لٹکا دیں اسے، وہ بندہ بے قصور ہے۔ وہ اس طرح کی حرکتیں جو کرتے ہیں سارے کے سارے، پھر پولیس والے بھی نہیں پوچھتے ہاں جی ہمیں آرڈر دے رہے ہیں اسے مارنے کا، اس کا حلال بھی ہے یا نہیں، وہ بھی کہتا ہے بھی 35,000 ہمیں مفت کو تھوڑا ملتا ہے، وہ بھی اس لیے تو ملتا ہے جو بھی کہہ دیں ہم کر دیں، بس وہ حلال ہو وہ حرام ہو جو بھی ہو ہم کر دیں، بس یہ اسی لیے تو ہمیں پیسے ملتے ہیں۔ وہ بھی کہتے ہیں ہماری نوکری کا مسئلہ ہے، بھائی نوکری کا مسئلہ تو یہ آخرت کا کوئی مسئلہ کو نہیں ہے، آخرت میں نہیں دیکھنا تو نے تیرے ساتھ کیا بننے والا ہے آگے۔ تو بتائیں نا یار، جو بندہ آدھے کلمے کے ساتھ کسی کے قتل کی حمایت کر دے کسی مومن کی، اور وہ بھی ناحق ہو، تو اس کے ساتھ یہ بنے گا کہ قیامت والے دن اس کے ماتھے پہ لکھا جائے گا یہ بندہ رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے، اور وہ بھی قاتل کے ساتھ جہنم میں سزا پائے گا، اور سزا کتنی پائے گا اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں رب تعالیٰ نے فرمایا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، وہ جہنم میں ابد الاباد تک بہت لمبا عرصہ تک رہے گا، جہنم میں بہت لمبا عرصہ تک، ہمیشہ تو نہیں رہے گا لیکن ایک لمبا عرصہ تک رہے گا مومن جو ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دوسری سزا وغضب اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس پر غضب بھی فرمائے گا، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ہے اس پر، ولعنہ، اور اللہ لعنت بھی فرمائے گا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ کس کے لیے بیان ہو رہی سزا؟
یہ اس بندے کے لیے جو کسی مسلمان کا ناحق قتل کرتا ہے اور اس قتل کی حمایت کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ قتل کے احکامات پیچھے ختم ہوئے، آگے مزید پھر بھی وہ بھی تعلق اسی کا پیچھے کے ساتھ ہے۔ یہ کل جو ایک شان نزول سنایا تھا کہ ایک صحابی تھے، وہ گئے تو اس نے آگے سے بندے نے کہہ دیا السلام علیکم، انہوں نے قتل کر دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے متعلق فرمایا ہے، یہ آیت مبارکہ خاص انہی کے متعلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم اللہ تعالی کی راہ میں نکلو جہاد کے لیے، تو فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو۔ کیا کر لیا کرو؟ تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو بندہ تمہیں آ کے السلام علیکم کہہ رہا ہے تم اسے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے۔ ہاں جی، اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ جو تمہیں آ کے السلام علیکم کہہ رہا ہے، تمہیں نہیں پتہ اس کے احوال کا، وہ کیا ہے کیا نہیں ہے، آ کے ہمیں السلام علیکم کہہ رہا ہے، ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم اسے مومن سمجھتے ہوئے وعلیکم السلام کہہ دیں۔ ٹھیک ہے جی، ہاں البتہ اگر تحقیق ہو جائے کہ وہ بندہ جو ہے صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ، شکر ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اتنے تک کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی ضروریات دینی میں سے کسی ایک ضرورت کا انکار کرتا ہے، جیسے کہتا ہے جی نمازیں تو یہ مولویوں کا مسئلہ بنایا ہوا ہے 5 نمازیں، کون بندہ نمازیں پڑھے مولویوں کے چکر میں پڑھ کر؟ ہاں جی، بندے کو چاہیے کہ اپنے ترقی میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ترقی جو ہے نا وہ بندے کی رکتی جا رہی ہے، بندہ جو ہے نا اپنی صنعت میں آگے جائے، ہاں جی، حرفے میں آگے جائے، پیشے میں آگے جائے، اپنے کام میں، کاروبار میں آگے بڑھے۔ یہ کیا مولویوں کے چکر ہیں؟ ایسا بندہ جو ہے یہ نماز کو، رب کے حکم کو مولویوں کو چکر کہہ رہا ہے، ایسا بندہ مسلمان نہیں کافر ہے۔ اب ہمیں تحقیق ہو جائے کہ ایسے نظریے کا بندہ ہے تو پھر ہم اسے سلام نہیں کر سکتے، اب وہ سلام کرے بھی تو اسے جواب نہیں دے سکتے۔ اسی طرح کر کے سود کو حلال سمجھتا ہے۔ کتنا بڑا طبقہ ہے نعوذ باللہ من ذالک جو اپنی کٹ ہوئیتیاں کر کے سود کو حلال سمجھتا ہے، اپنی طویلیں کر کے سود کو حلال سمجھتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایسے لوگ جو ہیں، سود کو حلال سمجھنے والا بندہ کون ہے؟ کافر ہے۔ یہ پکا ٹھکا مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح کر کے کوئی بندہ آقا علیہ السلام کی عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے، جیسے مرزائی قادیانی ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ بھی اذانیں پڑھتے ہیں، یہ بھی سارا کچھ کرتے ہیں، ہے یہ نہیں؟ نمازیں یہ بھی پڑھتے ہیں، تو سارے معاملات کرتے ہیں، لیکن ہیں کافر۔ کیوں؟ کہ ضروریات دینی کے انکار کرنے والے ہیں، مرتد ہیں، زندیق ہیں یہ لوگ۔ ٹھیک ہے، اب ان کو سلام کرنا تو کیا ان کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کر کے یہ لوگ جو ہیں، بہت سارے مسائل ہیں ایسے جو ضروریات دینی میں سے ہیں۔ یہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے، کوئی بندہ کسی مسئلے کا انکار کرے تو اسی وقت کسی عالم سے پوچھنا چاہیے، ہاں جی بتائیں اس نے فلاں مسئلے کا انکار کیا ہے، اب اس کے متعلق کیا حکم ہے۔ کوئی بندہ اذان کا انکار کر دے، اذان نہیں ہونی چاہیے، وہ بندہ بھی کافر ہے، کیونکہ اذان ضروریات دین میں سے ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، اور ایسے لوگ پورے علاقے والے اگر اذان دینے سے انکار کر دیں تو علماء نے فرمایا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ جہاد کیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے، ان سے لڑا جائے کہ اذان کا انکار کر رہے ہیں، اذان شعائر اسلام میں سے ہے۔ اور اسی طرح کا کسی علاقے کے لوگ ختنے کا انکار کر دیں، ختنہ نہیں کریں گے ہم، ان کے خلاف بھی جہاد کیا جائے۔ بتائیں، ایک ختنہ کرنا چھوٹا مسئلہ ہے نا، اس کی عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا ہاں اتنا بڑا مسئلہ، اور یہ کتنا چھوٹا مسئلہ، ختنے والا مسئلہ ہے جی۔ تو جو بندہ اس ختنے کے مسئلے کا انکار کر دے گا، یہ ہم علاقے والے ختنہ نہیں کریں گے، ان کے خلاف جہاد کا حکم ہے۔ تو جس علاقے کے لوگ ختم نبوت کے انکار کر دیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہی قائل نہ ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو گورکھ دھندا کہیں ہیں۔ گورکھ دھندا یہ اس دھاگے کو کہتے ہیں جو بکھرا ہوا ہو، الجھا ہوا ہو، آپس میں پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہے کیا نہیں، اسے کہتے ہیں گورکھ دھندا۔ جو بندہ ایسا ڈرامے باز ہو، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا کہتا ہے، اسے گورکھ دھندا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے تو پاکستان میں ایک قوالی ہے جو رب تعالیٰ کو کہہ رہا ہے نصرت فتح علی خان تو گورکھ دھندا ہے، رب کو کہہ رہا ہے، رب تعالیٰ کو کہہ رہا ہے تو گورکھ دھندا ہے۔ پتہ ہے نا، اس کے جب قبر کھلی تھی، انہوں نے قبر کھولی تھی، انتہائی حیران کن بات، ابھی بندہ زندہ ہے، اس کا سگا بھانجا اس میں تھا، فیصل آباد میں وہ پڑھتا تھا، وہ آئے اس کی قبر پر، انہوں نے کہا جی قبر انہیں منتقل کرنی تھی یا کیا کرنا تھا، بہرحال اصل اس معاملے کا مجھے نہیں پتا، جتنا اس نے مجھے بتایا، جتنا مجھے بالکل اچھی طرح یاد ہے، اس نے کہا کہ اس کی قبر جو ہے نا انہوں نے کھولنی چاہیے، تو مدرسے کے بچوں کو بلایا گیا بھی قرآن خوانی کریں۔ کہ جب وہ قبر کھولی گئی اس کی تو بہت بڑا اژدہا اسے لپٹا ہوا تھا، بہت بڑا سانپ لپٹا ہوا تھا اسے، تو کہتے جتنے بچے تھے سارے ڈر کے، ایک دو بچے تو دماغ ہی ان کا گھوم گیا، کئی سارے بچوں کو دماغ گھوم گیا، اتنا بخار چڑھا، کئی کے ہفتے بخار ہی نہیں اترا بچوں کا، یہ حال ہوا تھا وہاں۔ پھر انہیں وہیں پہ دفن کر دیا اسے، جو رب تعالیٰ کو زندگی ساری گورکھ دھندا کہتا رہا اور اس پر لاکھوں روپیہ لیتا رہا ہو، رب تعالیٰ کی گستاخی اتنی بڑی کرتا رہا ہو،
ہیں تم ایک گورکھ دھندا ہو ہیں کہنا یا اللہ تیرا پتہ نہیں چلتا تو کی کرتا رہنا ہے نعوذ باللہ من رب تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرے گا. ایسے ایسے کفریہ کلمات اس کے گانوں میں اور اس کے کلام میں اس کی قوالیوں میں نعوذ باللہ. سمجھ سے بالا تر بات ہے. ہمارے لوگ بھی ایسے بے دین ہوئے جا رہے ہیں یار, ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. خدا کے لیے یار اپنا ایمان بچائیں. ٹھیک ہے, کتنے سارے کفریہ کلمات آتے ہیں, کفریہ کلمات. کئی سارے لوگ پوچھتے رہتے ہیں ہاں جی یہ بتائیں جی. وہ کہہ رہے تھے, ایک بندے نے پوچھا, کہتا جی وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں شیطان ہوں اور میرا یار فرشتہ ہے. وہ انگریزی کا لفظ بول رہا تھا, کہتا جی میرا یار جو ہے نا وہ فرشتہ ہے, میں شیطان ہوں. میں کہا نعوذ باللہ من ذالک, یہ فرشتوں پر تہمت ہے. فرشتے تو دشمن ہیں شیطان کے, وہ فرشتوں کو یار کہہ رہا ہے شیطان کا. جی اس طرح کر کے کلمے بولنے, جملے بولنے, نعوذ باللہ. یہ شیطان کے بچے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے سوچتے ہیں ذلیل لوگ یہ, نعوذ باللہ من ذالک. تو جو بندہ ضروریات دینی میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے والا ہو, آپ کو تحقیق ہو جائے تو آپ پھر اسے سلام نہ کریں. ہاں وہ آ کے آپ کو السلام علیکم کہتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس نظریے کا مالک ہے, تو آپ پھر اسے وعلیکم السلام کہہ لیں. آپ وعلیکم السلام کہہ دیں, آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. کیوں کہ امام غزالی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس بندے کا ادب نہیں بنتا تھا آپ کر بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ نہیں تھا, یہ بہتر ہے اس سے کہ کسی کا ادب بنتا ہو اور آپ اس کی بے ادبی کر بیٹھیں. یہ سمجھ آیا مسئلہ؟ کسی کا ادب نہیں بنتا تھا آپ کر بیٹھیں. جیسے ایک پرانے بزرگوں نے نقل کیا ایک واقعہ, کہتے ہیں ایک علاقے میں کوئی چور گئے چوری کرنے کے لیے. انہوں نے نا پیچھے گھر والے جاگ پڑے, وہ پیچھے سے بھاگے. وہ چور جو ہے نا بھاگے ہوئے, ایک بندہ تھا تاجر, اس کا دروازے پہ دستک دی. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا ہم دین کے طالب علم ہیں, تو ہم سفر کر رہے ہیں, رات کا یہ وقت ہے, تو آپ مہربانی کرو ہمیں گھر ٹھہرا لو, صبح پھر ہم اٹھ کے نکل جائیں گے. اس نے دروازہ کھولا, اس نے کہا حضور کے دین کے طالب علم ہیں. اس نے ٹھہرا دیا, کھانا بنایا سب کے لیے. کھانا جب کھلایا ان کو, تو کھانا جو بچا اس کا, وہ کھانا لے کے گیا. اس کی بیٹی بڑے عرصے سے اپاہج پڑی تھی, بیچاری کھڑی نہیں ہو سکتی تھی, معذور سی ٹانگ سے, بیمار تھی بالکل. اس نے کہا یہ حضور کے دین کے طالب علم ہیں, ان کا جھوٹا کھانا اس کو کھلاتا ہوں, ہو سکتا ہے مالک شفا دے دے. جی اس نے بیٹی کو کھلایا, بیٹی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. وہ بندہ آیا, انعام و اکرام تحفے تحائف دے کے انہیں کہنے لگا جی بڑی مہربانی, آپ نے اتنا کرم کیا, مجھ فقیر کے گھر آئے, اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا, بڑی بڑی دوائیاں دے کے میں تھک گیا تھا, میرا آخر ہم نے چھوڑ دیا تھا. انہوں نے کہا بیٹا جتنے دن ہیں زندگی کے پورے کرو. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. وہ بیچارے وہیں رونے لگے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے, یا اللہ یہ تو ہم نے جھوٹ بولا کہ تیرے نبی کے مہمان ہیں, یہ تو ہم نے جھوٹ بولا تھا کہ ہم تیرے نبی کے مہمان ہیں, تو نے اتنا بڑی عزت رکھی ہے ہماری, اگر ہم سچی سے دین پڑھنے لگ جائیں پھر کتنی عزت عطا فرمائے گا. وہ وہیں سے توبہ کر کے باہر نکلے. اب دیکھیں ان کی عزت تو نہیں بنتی تھی, بنتی تھی چوروں کی عزت, وہ تو چوری کرنے جا رہے تھے, ان کی عزت نہیں بنتی تھی, لیکن وہ بیچارہ عزت کر بیٹھا. اس نے کہا کہ حضور کے دین کے طالب علم ہے, اس نے عزت کی, ان کا احترام کیا. اللہ تبارک و تعالی نے صرف اس کے حسن عقیدت کی وجہ سے یہ اسے انعام عطا فرمایا کہ اس کی بیٹی شفا یاب ہوگی. تو یہ بعض اوقات جو ہے نا حسن عقیدت جو ہے نا بندے کی, وہ اس پر پکڑ نہیں ہوگی. جی اگر وہ کسی کو اچھا سمجھ رہا ہے اور اس کے ساتھ حسن ظن رکھ رہا ہے اور حسن عقیدت کی بنا پر ادب سے پیش آ رہا ہے, اس کی پکڑ نہیں ہوگی. ہاں کو بندہ مستحق کے ادب ہوا, اس نے بے ادبی کر دی, پھر پکڑ ہوگی اس کی. تو اس لیے کیوں نہ بندہ جو ہے نا ایسی حرکتیں نہ کرے, ہر بندے کو چور ٹھگ سمجھنا شروع کر دے, کیوں سمجھے یار. تو اس لیے جو بھی بندہ سامنے سے آ رہا ہے وہ آپ کو السلام علیکم کہہ رہا ہے, آپ کا کام بنتا ہے وعلیکم السلام کہیں اسے. ہاں اگر آپ کو پتہ ہے بھی یہ بے دین ہے, پھر اس وعلیکم السلام نہیں کہنا, جب تک تحقیق نہ ہو. جب تحقیق ہو جائے پھر اسے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے. تو اس طرح کر کے ضروریات دینی کا مسئلہ بھی واضح ہو گیا. ضروریات دینی میں سے کسی کا انکار کرنے والا بندہ ہے تو وہ کون ہے؟ وہ زندیق ہے. وہ کیا ہے؟ وہ زندیق ہے. اس کو کسی بھی طرح سے نرمی والا معاملہ اس کے ساتھ اختیار کرنا جائز نہیں ہے. دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا, اور جو کو بندہ آ کر تمہیں کہے السلام علیکم تو تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے. تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, میں تم چاہ رہے ہو دنیا کی زندگی ہیں. فرمایا نہ, تم چاہ رہے ہو کہ چلو یہ قتل ہوگا, اس کا جو مال و متاع ہے وہ ہمارے ہاتھ آ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعِندَ اللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرًا, اور تم میری طرف دیکھو تو میں نے تمہارے لیے بڑے مال رکھے ہوئے ہیں وہ میں تمہیں عطا فرماؤں گا. تم یہ نہ دیکھا کرو, یہ دیکھا کرو کہ وہ کلمہ پڑھ رہا ہے, بس ٹھیک ہے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے پتہ کیا ارشاد فرمایا, اللہ اکبر, کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے بھی تو تمہارا یہی حال تھا, اس سے پہلے تمہارا بھی تو یہی حال تھا کہ تم بھی تو چھپے چھپے کلمہ پڑھتے تھے, تم بھی تو ظاہر نہیں کر سکتے تھے.
آج تم جو ہے وہ ظاہر کرنے لگے ہو تو تمہیں کسی ایسے بندے کا ایمان ہی معتبر نہیں لگتا جو بندہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا اب ظاہر کر رہا ہے. نہ ایسے نہ کرو تم. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، تم بھی پہلے اسی طرح تھے تو اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا ہے تو فتبینوا، تم بھی تحقیق کر لیا کرو، پھر تم بھی تحقیق کر لیا کرو. ہیں یہ ذہن میں رہے مسئلہ. کوئی بھی متکلم جو ہوتا ہے نا، کلام کرنے والا، اس کے کلام کو مثال کے طور پر علماء فرماتے ہیں کوئی بندہ کلام کر رہا ہے، کسی نے ایک جملہ بولا ہے، کلمہ بولا ہے کوئی، اب اس کلمے کے 99 احتمالات کفر کے نکل سکتے ہیں. 99 احتمال کفر کے نکل سکتے ہیں، ایک احتمال اسلام کا نکلتا ہے. یہ کلمہ کفریہ نہیں، اسلام والا ہے. 99 احتمال کفر کے نکلتے ہیں. علماء فرماتے ہیں اس بندے سے پوچھا جائے گا تیری مراد کیا ہے، کیسی بات ہے. اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے جو جملہ بولا ہے، یہ کلمہ بولا ہے، تیرا مقصد کیا تھا بولنے سے. اگر وہ کہہ دے بھی میرا مقصد ان 99 میں سے ایک تھا تو پھر اسے کافر کہیں گے. اگر وہ کہہ دے بھی میرا ان 99 سے تعلق وہ نہیں، میرا تو تعلق اسلام والے مطلب کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ ہے، تو پھر اسے مسلمان سمجھا جائے گا، اس کے کلمے کو کفر نہیں کہا جائے گا. جہاں 99 احتمال کفر کے ہوں، وہاں علماء فرماتے ہیں کہ ایک کلمہ جو اس کا احتمال اسلام والا ہے، جس سے اسلام والا پہلو نکلتا ہے، اسی کو اختیار کیا جائے گا. اس کلمے کو صحیح مان کے، اس کی بات کو، قائل کے قول کو صحیح مان کے، معتبر مان کے، اس نے جو ظاہر کیا اسی کو مان کر کے اس کو مسلمان سمجھا جائے گا. ایسے اسے کافر نہیں کہا جائے گا. لیکن یہاں تو واٹس ایپی مولوی، یوٹیوبر مولوی جو ہیں، وہ تو ایک منٹ سے پہلے کافر کر دیتے ہیں بندے کو. نہیں پوچھتے اس سے، ہاں بھی بتا تیرا مقصد کیا ہے یہ بولنے کا، کیوں بولا ہے تو نے یہ کلمہ، کیوں بولا ہے تو نے. اس سے وضاحت مانگتے نہیں، ایسے بیٹھ کے جناب وہ 15 ضلع دور بیٹھ کے کافر کہہ دیا، بس جی وہ کافر ہے. تجھے پتہ ہے وہ کون ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں بعض کلمات ایسے ہیں اگر وہ کسی بے دین سے نکلیں تو ان کو کافر کہا جائے گا. اگر کسی مومن بندے سے، مخلص مومن کے منہ سے نکل جائیں تو اس پہ وہ کفر والا فتویٰ نہیں جاری ہوگا. مومن بندے کے منہ سے نکلے وہ کلمہ تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا. ہیں جی اس سے پوچھا جائے گا ہاں جی یہ آپ نے کہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، کیوں کہا ہے آپ نے. اگر وہ اس کی توضیح کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے ہاں تو بھئی 1 منٹ سے پہلے جناب پکڑ کے کافر کرنے پہ تلے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. بہت سارے کلمات امام اہل سنت امام احمد رضا خان حنفی رحمہ اللہ نے، جن کو بڑے سارے فقہاء نے کفر کہا تھا، اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس کا یہ پہلو بھی نکلتا ہے. ہاں جی یہ جو پہلو کفر والا ہے یہ ہے، اور اس کا پہلو اسلام والا، ایمان والا بھی نکلتا ہے. فرمایا کہ اس لیے اس کو کلی طور پر اسے کفری کلمہ نہیں کہہ سکتے آپ. اس پہ جو ہے نا اس سے پوچھا جائے گا ہاں بھی آپ نے یہ جملہ کہا ہے، کیوں کہا ہے. لیکن اگر وہ اپنی توضیح کر دے، وہ کہہ دے کہ میری مقصود یہی تھا کہ کفریہ والا کلمہ، تو پھر کافر کہا جائے گا. اگر وہ کہے نہیں میرا مقصد وہ نہیں تھا، میرا مقصد یہ تھا، تو پھر اسے کافر نہیں کہا جائے گا، مومن کہا جائے گا. سمجھ آیا نا مسئلہ. جن مولویوں بیچاروں کو کفر فقہی اور کفر کلامی کا فرق نہیں آتا، وہ بھی بیچارے جناب کافر کہنے پہ تلے ہوئے ہیں. ان کی مشینیں اس طرح چل رہی ہیں، اندھا دھند چلا رہے ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی بندے نے کسی مومن کو کافر کہا، کسی کو کافر کہا، اگر وہ کافر نہیں تھا حضور فرماتے ہیں وہ کفر اسی پر لوٹائے گا، وہ بندہ کہنے والا چلا جائے گا ایمان سے. بتائیں کتنا سخت معاملہ ہے کسی کو کافر کہنے کا. لیکن یہاں تو لوگوں نے مشینیں رکھی ہوئی ہیں، ہے یہ نہیں. اتنی جو ہے نا ملک میں اکنومی مضبوط نہیں ہو رہی جتنی یہ کفر کی مشینیں مضبوط ہو رہی ہیں. یہاں کفر کی مشینیں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے، نعوذ باللہ من ذالک، دھڑا دھڑ چھاپ رہے ہیں جناب، یہ کافر وہ کافر، یہ کافر وہ کافر. بھئی جو کافر ہیں ان کے خلاف بولتے نہیں، جو کفریات بکتے ہیں ادھر بولتے نہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، میں تمہارا بھی حال پہلے ایسے ہی تھا. فمن اللہ علیکم، اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا، آج تم قوت والے ہو گئے ہو، مضبوط ہو گئے ہو، اب اپنا اسلام کا اظہار کرتے پھرتے ہو، تو پھر تم کوئی اور تمہیں کہے تو تم اس کی بھی مان لیا کرو. فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالی کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے، تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا.